22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، وسبحوه بکرة وأصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ جل شانہ مومنوں پر بڑے مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا اس دن جس دن وہ اپنے رب کی ملاقات کریں گے سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور وعید سنانے والا، ڈرانے والا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے، وسراج منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ ودع اذاہم، اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف کو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ جل شانہ پر بھروسہ کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا ساتھ ہونے کے اعتبار سے۔ ماقبل یہ بات گزر گئی کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں کچھ غلط رسومات تھے، ان رسومات کی اصلاح کے لیے اللہ جل شانہ نے بعض چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر کروائیں، جیسا کہ منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی اس کو طلاق ملنے کے بعد، عدت پورا ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ تو چونکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عملی طور پر یہ کیا گیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو طلاق ملنے کے بعد حضور نے اس کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی معرفت سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ چونکہ اب اس حالات کے اندر یہ عمل کرنا انتہائی پریشان کن تھا کہ پورے معاشرے کا الگ ایک سوچ ہے، اب اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں جو حکم نازل فرما وہ مکمل الگ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے باتیں شروع ہو گئیں اور تان کرنے لگے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی
اور صحابہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اس ذہنی طور پر پریشانی کے شکار ہو رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ذہنی پریشانی دور کرنے کے لیے عمل بتا دیا، اور یہ مومن کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو اور دل مضطرب ہو تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ عمل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کی اطمینان کا باعث ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج اللہ معاف کر لے، ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں، ہم دنیا والوں کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، تبصرے سننے میں لگ جاتے ہیں، تبصرے کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اللہ کا ذکر ہی اصل ہے۔ پھر ذکر اور عام عبادات کے اندر فرق یہ ہے کہ دوسرے عبادات میں اوقات بھی متعین ہے، مقدار بھی متعین ہے۔ اب نماز کے لیے وقت بھی متعین ہے، مقدار بھی متعین ہے، روزے کے لیے وقت بھی متعین ہے، مقدار بھی متعین ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کے ذکر میں لگے۔ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک موقع پر فرمایا سورۃ الجمعہ کے اندر کہ جب نماز جمعہ پڑھی جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو، اپنی محنت کر لو، مارکیٹ میں نکل جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، نماز جمعہ کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر حکم کو بجا لانا یہ ذکر میں شامل ہے۔ بندہ گھر میں اللہ کا حکم پورا کرے یہ بھی ذکر، مارکیٹ میں اللہ کا حکم پورا کرے یہ بھی ذکر، ہر بھلائی کا کام یہ ذکر میں شامل ہے۔ تو ایک ہے زبان سے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، دوسرا ہے عملی طور پر اپنی زندگی کو اللہ کے منشا کے مطابق بنانا۔ اس لیے فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے مقصود اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ بندہ ذکر کرتا رہے، ایک طرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ اگر دکان ختم ہو گئی تو پھر میں کیا کہاں سے کھاؤں گا، کیا کروں گا، کاروبار اگر ختم ہو گیا میں کیا کروں گا، جاب ختم تو میں کہاں سے کھاؤں گا، نہیں، میرا رازق اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ عام لوگ تمہیں دیکھ کر مجنون کہنے لگے، او جی یہ تو پاگل ہے۔ اب ذکر سے صرف یہ نہیں کہ بندہ بڑی تسبیح لے کر اور یہ جو ہے لگا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے دل کو اللہ نور عطا فرماتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے منشا کے مطابق بنانا۔ لوگ لگے ہیں رسومات کو پورا کرنے میں اور بندہ دین کے مطابق عمل کرے۔ اب ایک ہے شادی اپنے مزاج کے مطابق کرنا اور دوسرے شادی اللہ کے منشا کے مطابق کرنا۔ اب ایک طرف لوگ معاشرے کے اندر شادی کر رہے ہیں اپنے ڈھول باجوں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، دوسری طرف ایمان والا شادی کر رہے بغیر ڈھول بھاجوں کے اور ناچ گانے کے، اور لوگ کہیں یہ تو پاگل ہیں، لوگ شادی اس طرح تو نہیں کرتے، شادی میں خود خوشی کا اظہار ہو کر اصل تو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر، فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔
اور ذکر اتنا قیمتی عمل ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب وہ میرا تذکرہ کسی محفل اور مجلس کے اندر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس کا ذکر خیر اس سے بہتر مجلس کے اندر کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں میرا ذکر خیر ہو تو بس وہ اللہ کے ذکر خیر میں لگ جائے، بس اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام یعنی پچھلے پہر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ذات ہے، میں تو عیوب سے بھرا ہوا انسان ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے، اس لیے فرمایا فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کر دو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں، یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے حق میں دعا گو ہے، تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اگر بندہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، حالات اور امتحانات اور پریشانی کا شکار ہے، تو پھر بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اللہ کے ذکر کرنے والے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اس رحمت کا اثر یہ ہوتا ہے اللہ بندے کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی اگر کوئی بندہ کفر کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کو اسلام کی روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ کوئی بندہ مسلمان ہے لیکن گناہوں کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت کی اور نیکیوں کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ کوئی بندہ رسومات کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اللہ جل شانہ اس کو سنت کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ منافقت کے اندھیرے میں لگا ہوا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اخلاص کی طرف لے کر آتے ہیں اور یہ روشنی اللہ کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے عقائد کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر روشنی نور ہدایت کی ہے، اللہ اس کو جہالت کے اندھیروں سے اور کفر اور ضلالت کے گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں گے، اللہ اس کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ میری ذات کے اعتبار سے میں کتنا اللہ کا ذکر 24 گھنٹے میں کرتا رہتا ہوں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ جل شانہ تو مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، اللہ تو ایمان والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اور آخرت میں مومنوں کے ساتھ اللہ کی رحمت خاص ہوگی کہ جنت کی مبارک عزت اور خوشیوں والے نعمتوں والے مبارک زندگی اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے مقدر رکھی ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، اور جب یہ مومن کل قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ملاقات کے وقت دعائیہ کلمات کیا ہوں گے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول۔ اس لیے یہ کلمات دعائیہ کلمات انبیاء علیہ السلام کو ملے تو یہ جنت میں جنتیوں کے بھی آپس میں ملاقات کے وقت یہی کلمات ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوگی تو سلام قولا من رب کی طرف سے یہی سلام کے الفاظ ہوں گے، السلام علیکم۔ اس لیے ہم دنیا میں بھی اس سلام کے الفاظ کو، اس نے حضور نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کر لو،
اور صحابہ کرام کا مزاج تو یوں بن گیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو گئی، سلام کر چکے، اور بیچ میں دوبارہ کوئی چیز حائل ہو گئی، پھر سامنے آگے پھر سلام کر چکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اس کے شاگرد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھے روز لے کر جاتے تھے، بازار چلے جاتے تھے اور جا کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اب سلام کے الفاظ ہر وقت سلام ہی سلام، اب لوگوں سے سلام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں اور بس سلام کر کے واپس آتے ہیں، تو فرمایا میں تو یہی عمل زندہ کرنے کے لیے جاتا رہتا ہوں، بس سلام کو عام کرنے کے لیے جاتا رہتا ہوں۔ اس لیے فرمایا السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو بندہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سلام کو زندہ کریں، آپس میں ملاقات کریں السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، نہ کہ دنیا والوں کے دوسرے الفاظ کے ساتھ، صبح شام کے الگ الگ الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ایمان والوں کے لیے عزت والا اجر وہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاشرے کے رسم کے خلاف ایک عمل ثابت کروا چکے، اور منافقین اور معاشرے کے کفار اور مشرکین حضور پر طعن کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اے میرے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کی صفات تو یہ ہیں، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گواہ بنا کے، آپ تو انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تم بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو۔ یا شاہد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہے اس بات کے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ کے ہاں اللہ پاک انبیاء علیہ السلام سے عرض کریں گے کیا تم لوگوں نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، وہ فرمائیں گے جی ہاں ہم نے پہنچایا تھا۔ پھر اللہ امتوں سے پوچھیں گے کیا تم لوگوں کو میرے ان انبیاء نے میرا پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے کچھ کہیں گے جی ہاں پہنچایا تھا، اور کچھ انکار کریں گے جی ہم تک کوئی پیغام کسی نے نہیں پہنچایا۔ پھر یہ امت گواہ ہوگی، اور اس امت کی گواہی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہوں گے، ہاں اے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ لوگ اعتراض کریں گے اے اللہ اس وقت تو یہ لوگ دنیا میں اتنے ہی نہیں، یہ تو سب سے آخر میں آنے والے لوگ، اور یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ آپ نے مجھے جو قرآن دے کر اس امت کی طرف بھیجا تھا، میری امت نے اس قرآن کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت تک آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہد گواہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندے کے بارے میں جب وہ فوت ہو گیا لوگ کہنے لگے بڑا اچھا بندہ تھا، آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرے بندے کے بارے میں کہنے لگے بڑا بیکار برا انسان تھا، حضور نے فرمایا وجبت، اس بندے کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم زمین میں اللہ کی طرف سے گواہ ہو، انسان کے مرنے کے بعد لوگ جس چیز کی گواہی دے اللہ کے مطابق معاملہ کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نیک انسان تھا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہتے ہیں کہ نیک، چلو تو نیکوں میں شمار ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو سے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور موت بھی نیک لوگوں کی طرح۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی آپ کو ہم نے بھیجا خوشخبریاں سنانے والا، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، وعید سنانے والا،
کافروں کے لیے اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، داعی ہے، اور پچھلی کتابوں کے اندر یہ بات منقول ہے کہ اس کی امت بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے ہوگی، امت بھی داعی ہوگی، اور امت بھی پیغمبر کی طرح نمازیں قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والی ہوگی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ یہاں پر سراج منیرہ، قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے سورج کو بھی سراج منیرہ کہا ہے، لیکن حضور کو چمکتے ہوئے سورج کی بجائے روشن چراغ قرار دیا، کیونکہ سورج وہ کسی وقت اس کی روشنی ہوتی ہے اور کسی وقت اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور حضور کی روشنی تو 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے۔ اس سورج کی روشنی اس سے کوئی دوسرا سورج نہیں ہے، ایک ہی سورج ہے، اور چراغ سے دوسرا چراغ بھی جلتا ہے، اس سے آگے اور چراغ بھی جلتا ہے، آگے اور چراغ بھی جلتا ہے۔ حضور کے چراغ سے صحابہ نے روشنی حاصل کر لی، اور صحابہ کی روشنی چراغ ہے، اس سے جو ہے تابعین نے روشنی حاصل کر لی، اور یہ چراغ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر سورج کی روشنی سے بندہ بس جس وقت سورج نکلے اس وقت فائدہ حاصل کرتا ہے، سورج غروب ہو گیا اس کی روشنی سے کوئی فائدہ حاصل، بات ختم ہو گئی۔ اور چراغ کی روشنی سے بندہ جس وقت چاہے اپنے لیے فائدہ حاصل کر لے۔ اس سے حضور کی زندگی وہ سراسر روشنی ہی روشنی ہے، جب بندہ چاہے اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل کر لے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اس امت کی امت ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا اکرام یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتم تتمون 70 امہ، تم سے پہلے 70 امتیں گزر گئی، تم کی تکمیل کرنے والے ہو۔ 70 سے مراد کہ بہت ساری امتیں تم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر، اللہ کے ہاں سب سے معزز ہو۔ یہ امت سب سے آخر میں دنیا میں آنے والی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ اس امت کے اللہ کے ہاں بڑا اعزاز ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے مومنو تم ان کافروں کے اور منافقوں کی بات نہ مانو، ان کا کہنا نہ مانو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، وہ تمہیں جو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، بھول دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی طرف سے طعنے آتے رہتے ہیں، اعتراض آتے رہتے ہیں، بس تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ بعض اوقات کافر کی طرف سے ایسی تکلیف دہ باتیں ہوں گی، لیکن ایمان والوں کو بجائے اس سے پریشانی لینے کے اللہ کے ذکر میں لگنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت میں آگے لگنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے گی، اور رحمت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کافروں کی وہ تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ آج کا مسلمان یہ بات بھول گیا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ خامخواہ کوئی اعتراض آ جائے آپ اسی کا ایسا ہی جواب دیں، ہر وقت ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ کافروں کی طرف سے کوئی عمل آ جائے، اس کی رد عمل کے لیے مومنوں کو اپنی اطاعت میں ترقی کرنی چاہیے، اور اطاعت کی بنیاد پر اللہ غیب سے ان کے خلاف نظام چلائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے رہو، یاد کرتے رہا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، اور اس دن جس دن ان کے اللہ سے ملاقات ہوگی
تو ان کی ملاقات کے وقت دعائیہ کلمہ سلام کے الفاظ ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کہنا نہ مانیے کافروں اور منافقوں کا۔ ودع اذاہم، اور ان کی اذیت اور تکلیف کو چھوڑ دیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا ساز ہونے کے اعتبار سے۔